واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 21 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قمری سال کے حساب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 1 دن ہوئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ناظرین، جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں سے سرفراز فرمایا گیا۔ بیشتر سیرت نگاروں کے مطابق 9 ربیع الاول 41 میلاد بمطابق 12 فروری سن 610 سن عیسوی پیر کی شام غار حرا میں روح الامین حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور سن 610 سن عیسوی تھا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں پڑتی ہے اور انہی تاک راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، آئیے اب ذرا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں، جو نبوت کا نقطۂ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ ناظرین، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو، اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین، اس غیر متوقع واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے۔ ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے کانپتے غار حرا سے نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ ناظرین، درمیان میں پہنچے تو پھر آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام آسمان کے کنارے ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہیں۔ اس اعلان کے بعد جبریل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سہمی حالت میں سیدھے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعے کی اطلاع
اطلاع دی اور فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قطعاً نہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائل پر اعانت کرتے ہیں۔ ناظرین، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور انجیل کی عربی میں کتابت کرتے تھے۔ وہ دور جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی بن گئے تھے۔ ناظرین، ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور بینائی بھی جواب دے چکی تھی۔ ان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ناظرین، ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی کچھ عرصے کے لیے رک گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ رہ گیا تھا کہ جب غار حرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر حاضر ہوئے تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا جس سے پانی نمودار ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز 4 سجدوں کے ساتھ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدا فرمائی۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے منصب اور مقام کا علم ہو چکا تھا۔ جناب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے آغاز کا مرحلہ بھی تھا، جس کے لیے قدرت نے جناب ورقہ بن نوفل کو ابتدائی کڑی بنایا۔ ناظرین، منصب نبوت کے علم کے بعد تصدیق کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ یہ سعادت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ورقہ کے حصہ میں آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر لوٹے اور نزول وحی کا ذکر کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل جوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ بیان کیے، تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر آفت سے محفوظ رکھے گا۔ مزید کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے نبی ہیں، بشارت ہو کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرے گا۔ جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے وہ حق ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ ناظرین، جناب ورقہ بن نوفل نے تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی۔ اس کے چند دنوں بعد جناب ورقہ کی وفات
وفات ہو گئی۔ ناظرین، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی اور جذبہ نصرت کی آرزو بھی، اس لیے اکثر سیرت نگار آپ کو صحابی کے مرتبہ پر فائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانے والی پہلی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین، بعثت کے فوراً بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چاروں صاحبزادیاں ایمان لے آئیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا روئے زمین کی پہلی مومنہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی میں 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مونس و غم گسار رہیں بلکہ مشیر و شریک کار رہیں۔ ناظرین، بعثت کے دوسرے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے، تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو۔ رات گزری اور دوسرے دن صبح وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 اور 10 سال کے درمیان تھی۔ ناظرین، خانوادہ نبوت کے تیسرے فرد جنہیں آزاد کردہ غلاموں میں اول المسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو قبیلہ بنو قزاعہ کے سردار حارثہ ابن شرجیل کے بیٹے تھے۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اغوا کر کے عکاظ کے بازار میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو فروخت کر دیا۔ انہوں نے اپنی پھپھی کے حوالے کیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور کیا۔ بعد میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ انہیں لینے آیا، مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے اور اپنا بیٹا کہا کرتے تھے اور وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، تاکہ سورہ احزاب میں حکم نازل ہوا کہ لوگوں کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو۔ ان کی پہلی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ ناظرین، جن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی زاد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، لیکن تفاوت مزاج کی بنا پر طلاق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سریہ موتا کی جنگ یعنی 8 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آزاد مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اول المسلمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے دولت مند تاجر، ماہر انصاب، صاحب الرائے اور فیاض فرد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ اس سے کچھ نہ کچھ جھجکا بجز ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرہ برابر توقف نہیں کیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ انہوں نے اپنا سارا سرمایہ تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ہر نازک لمحہ میں رفاقت کا حق ادا کیا۔ معراج کی صبح کفار کے پوچھنے پر بلا پس و پیش اس محیر العقول واقعے کی تصدیق کی۔ ہجرت کے خطرناک سفر اور غار ثور میں ساتھ رہنے کی بدولت ثانی اثنین کہلائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ،
عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 21 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔